اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق بالنسبت الی الشہود وہی علی ما ذکرہ فی الکتاب خمسۃ اقسام۔ آج ہماری کتاب الشہادات کی دوسری فصل ہے فی تفصیل الحقوق بالنسبت الی الشہود۔ حقوق کی تفصیل کے بارے میں ہے شہود کی نسبت۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب یہ بنتا ہے کہ کون سا حق ہے جو کتنے شاہدوں سے ثابت ہوتا ہے، کون سا حق کتنے شاہدوں سے کتنے گواہوں سے ثابت ہوتا ہے۔ بعض حقوق ہیں جس کے لیے مثلا 4 مرد گواہ ہونا ضروری ہیں، بعض وہ حقوق ہیں جو 2 مردوں کی گواہی سے ثابت ہو جاتے ہیں، بعض وہ حقوق آ رہے ہیں جو 2 مردوں کی گواہی سے بھی ثابت ہوتے ہیں اور 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آ رہے ہیں، یعنی خلاصہ سارے حقوق ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو آج ہماری دوسری فصل جو ہے حقوق کی تفصیل کے بارے میں ہے، گواہوں کی نسبت، یعنی کس حق کے لیے کتنے گواہ چاہیے، کیونکہ سارے حقوق ایک جیسے نہیں ہیں۔ بعض وہ ہیں جو 4 مردوں سے ثابت ہوتے ہیں، بعض وہ ہیں جو 2 مردوں سے ثابت ہوتے ہیں، بعض وہ ہیں جو 2 مردوں سے بھی ثابت ہیں اور 1 مرد اور 2 عورتوں سے بھی ثابت ہیں، شاہد اور یمین سے بھی ثابت ہیں۔ بعض وہ حقوق ہیں جو صرف عورتوں کی گواہی سے ثابت ہو جاتی ہیں، تو کیونکہ مختلف ہیں لہذا آج ہماری دوسری فصل جو ہے اسی حقوق کی تفصیل میں ہے، البتہ گواہوں کی نسبت۔ تو بتاتے ہیں مصنف کے حقوق جو ہے نا، جو مصنف نے اس لومہ میں ذکر کی ہے، اس کتاب میں 5 قسمیں ہیں جو مصنف ذکر کر رہے ہیں یہاں، اس حقوق کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلے وہ حقوق ہیں میرے بچوں جو 4 مردوں کی گواہی سے ثابت ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ فرماتے ہیں وَهُوَ الزِّنَا، زنا ہے، لواط ہے، سحق ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ ہیں جو 4 مردوں کی گواہی سے کیا ہے آگے جان ثابت ہوتے ہیں۔ وضاحت کروں گا، زنا میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مرد ایک عورت جو بیگانہ عورت ہے، اجنبی عورت کے ساتھ جو ہے غلط کام کرتا ہے، مرد بیگانی عورت سے کرتا ہے۔ لواط میں مرد مرد کے ساتھ کرتا ہے غلط کاری، سمجھ لو۔ سحق میں یہ ہے کہ عورت عورت کے ساتھ کرتی، کیا مطلب؟ معاف کرنا، عورت ایک عورت اپنی جو شرمگاہ ہے وہ دوسری عورت کی شرمگاہ پہ لگاتی ہے اور اس طرح وہ اپنی شہوت جو ہے وہ مطلب ہے ختم کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سحق ہے۔ یہ زنا، لواط، سحق یہ وہ حقوق ہیں جو 4 مردوں کی گواہی سے ثابت ہوتے ہیں۔ زنا کی اور قسم بھی ہے جو سنگسار کرنے کا موجب بنتی ہے۔ ایک زنا ایسا بھی ہے
انشاءاللہ بعد میں تفصیل آئے گی کہ کوئی زنا ایسا بھی ہے جس میں اس بندے کو راجم کیا جاتا ہے، سنسار کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے 3 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی کافی ہے۔ زنا جو راجم کرنے کے لیے اس کے لیے 3 مرد اور 2 عورتیں کافی ہیں، 3 مرد اور 2 عورتیں کافی ہیں۔ اچھا، ایک اور زنا ہے جس میں تازیانے مارے جاتے ہیں، زانیہ کو تازیانے، وہ زنا جس میں اس کو تازیانے مارے جاتے ہیں، ایسا زنا ہے تو وہ جناب ثابت ہوتا ہے 2 مرد اور 4 عورتوں سے وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ کلیئر ہو گئی؟ یہ پہلی قسم ہے، حقوق کی یہ پہلی قسم ہے جو 4 آدمیوں سے ثابت ہوتی ہے، اور وہ میں نے بتایا ہے زنا ہے، لواط ہے، ساک ہے، اور زنا کی کچھ قسمیں ہیں جن میں سنسار کرنا پڑتا ہے، تو اس سنسار کرنے والے کے لیے زنا جس کے لیے سنسار ہے، تو اس زنا میں 3 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی کافی ہے، اور ایک زنا ہے جس میں تازیانے مارنے ہوتے ہیں، اس کے لیے 2 مرد اور 4 عورتوں کی گواہی کافی ہے۔ حقوق کی ایک اور قسم بھی ہے، حقوق کی ایک اور قسم بھی ہے جو 2 مردوں سے خاص طور پر جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ حقوق کی ایک اور قسم ہے جو 2 مردوں سے خاص طور پر وہ کیا ہوتی ہے؟ ثابت ہوتی ہے، 2 مردوں سے ثابت ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ وَهِيَ الرِّدَّةُ ارتداد، مرتد ہونا، کوئی مرتد ہو جائے تو اس کے لیے 2 آدمی گواہی دے دیں، وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ مرتد، ارتداد، قذف، زنا کی تہمت لگانا قذف کہلاتا ہے۔ کوئی آدمی کسی کو زنا کی تہمت لگاتا ہے تو وہ بھی 2 آدمیوں کی گواہی سے کیا ہو جاتا ہے؟ ثابت ہو جاتا ہے۔ تیسرا ہے شرب خمر، شراب پینا، ٹھیک ہے، یہ بھی 2 آدمیوں کی گواہی سے ثابت ہو جاتا ہے۔ حد السرقہ، چوری کی حد، خود چوری نہیں، چوری کی جو حد ہے، چوری کی حد کیا ہے؟ چوری کی حد وہ جو چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، چوری کی حد 2 آدمیوں کی گواہی سے کیا ہو جاتی ہے؟ ثابت ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو دوسری قسم حقوق کی بتا رہا ہوں عزیزو، جو 2 آدمیوں کی گواہی سے کیا ہو جاتی ہے؟ ثابت ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہیں، وہ حقوق یہ ہیں: هِيَ الرِّدَّةُ وَالْقَذْفُ وَالشُّرْبُ وَحَدُّ السَّرِقَةِ، یعنی مرتد ہونا، قذف زنا کی تہمت ہے، شراب ہے، چوری کی حد ہے، اس کے یہ جو حقوق ہیں نا، یہ 2 آدمیوں کی گواہی سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ثابت ہو جاتے ہیں، 2 آدمیوں کی گواہی سے ثابت ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو بتائے ہیں ردہ، قذف، شرب، حد و سرقہ، یہ حقوق اللہ ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ کیا ہیں؟ حقوق اللہ ہیں۔ میں اپنے دوسرے لفظوں میں کہوں تو یہ 2 آدمیوں سے ثابت ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کا جان زکوٰۃ، خمس، نذر، کفارہ، یہ 4، زکوٰۃ، خمس، نذر، کفارہ، یہ جو 4 ہیں ان کو بھی مصنف نے حقوق اللہ کے ساتھ ملحق کیا ہے۔ حقوق اللہ یہی اوپر
ردہ، قاذف، شرب، حد و سرقہ، یہ حق اللہ ہے نا. زکوٰۃ، خمس، نذر، کفارہ کو بھی مصنف نے ان چار کے ساتھ ملحق کیا ہے، اگرچہ ان میں آدمی کا بھی حق ہے. زکوٰۃ ہے آدمی، خمس ہے آدمی کا، کہ نذر، کفارہ، اگرچہ اس میں آدمی کا بھی حق ہے، لیکن مصنف نے ان کو حقوق اللہ سے ملحق کیا ہے. حقوق اللہ آپ کہیں گے کون سے؟ وہی ردہ و قذف و شرب، ان کے ساتھ. جب ان کے ساتھ ہو گیا تو کیا مطلب ہے؟ یہ کہ فلاں بندہ جو ہے زکوٰۃ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، خمس، نذر، کفارہ وغیرہ، یہ بھی دو آدمیوں کی گواہی سے ثابت ہو جاتا ہے. زکوٰۃ، خمس، نذر، کفارہ دو آدمیوں کی گواہی سے ثابت ہو جاتا ہے. زکوٰۃ، خمس میں اگرچہ آدمی کا حق ہے، لیکن مصنف نے ان کو حقوق اللہ کے ساتھ ان چار کو بھی ملحق کر دیا ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اگرچہ اس میں آدمی کا حق کی ہے، پھر بھی حقوق اللہ سے ملحق کیا. کیوں؟ کیونکہ مستحق معین نہیں ہے. زکوٰۃ کا کوئی خاص مستحق ہے، خمس کا کوئی خاص ہے نہیں، کوئی خاص بندہ تو مستحق نہیں نا. اسی مستحق کے معین نہ ہونے کی بنا پر اس کو اس کے ساتھ ملحق کر دیا ہے. ٹھیک ہو گئی بات جان؟ اچھا، کچھ حقوق الناس ہیں، لیکن ہیں میرے بچے حقوق الناس ایسے ہیں جو مالی نہیں ہیں، غیر مالی ہیں حقوق الناس. وہ بھی دو مرد جو ہیں ان کی گواہی سے ثابت ہو جاتے ہیں. کچھ حقوق یہ تو بتایا نا، ردہ، قذف، شرب، یہ تو حقوق اللہ تھے نا. وَمِنْ ہو انہی قسم حقوق میں سے ہے، اسی دوسری قسم حقوق میں سے ہے جو دو مرد عادل سے ثابت ہو جاتے ہیں. اسی دوسری قسم حقوق میں سے ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں؟ اسلام، کسی کا مسلمان ہونا، دو آدمی گواہی دیں، بلوغ، بالغ ہونا، ولا کے بارے میں عرض کروں گا. ولا یعنی قرب اور نزدیکی جو میراث کا موجب بنتی ہے، ولا وہ بھی ثابت ہو جاتی ہے. تعدیل، عادل ہونا کسی کا. جرا یعنی عادل نہیں ہے. یہ وہ حقوق ہیں جو دو مردوں سے بھی ثابت ہو جاتے ہیں. والعفو عن القصاص، قصاص سے فلاں نے معاف کر دیا، دو مردوں کی گواہی ثابت ہے. طلاق، خل، وکالت، وسیع ہونا، نسب، حلال، یہ چاند جو نظر آتا ہے حلال، یہ وہ حق ہیں جو دو مرد عادل کی گواہی سے ثابت ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں جو مصنف نے اس فصل میں حقوق کی تفصیل دی ہے وہ 5 قسم کے کا بیان ہے. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں 2 قسم کے حقوق بیان کیے ہیں. توجہ، پہلے وہ تھے جو 4 آدمیوں کی گواہی سے ثابت ہوتے تھے، اور نیچے کچھ ان کے تفصیل تھی اور بھی عبارت میں پڑھیں گے. 2 وہ حقوق ہیں جو 2 مردوں کی گواہی سے ثابت ہوتے ہیں. تو یہ جو 2 مردوں کی گواہی سے ثابت ہوتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں. کچھ حق اللہ ہیں اور کچھ حق الناس ہیں. حق اللہ یہ ارتداد ہے، قذف ہے، شرب ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ، خمس، نذر، کفارہ. اور کچھ ہیں تو حقوق الناس لیکن ہیں غیر مالی، وہ بھی اسی سے ثابت ہو جاتے ہیں، جیسے اسلام ہے، بلوغ ہے، ولا ہے، تعدیل ہے، وکالت ہے، وصیت ہے. توجہ فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی اللہ حسبی اللہ. الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق. دوسری جو فصل ہے
وہ حقوق کی تفصیل کے بارے میں ہے بے نسبت الی الشہود، شہود کی نسبت. وہی علی ما ذکرہ فی الکتاب خمسۃ اقسام، وہی اور وہ حقوق علی ما ذکرہ فی الکتاب جس کو مصنف نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے، خمسۃ اقسام 5 قسمیں ہیں. فمنہا ما یثبت باربعۃ رجال، منہا ان حقوق میں سے ایک یہ ہے ما یثبت باربعۃ رجال، ما وہ حقوق ہیں جو 4 آدمیوں کی گواہی سے ثابت ہوتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہوا الزنا، اور وہ زنا ہے. زنا آپ کو میں نے بتایا ہے، مرد ایک بیگانہ عورت کے ساتھ جو غلط کاری کرتا ہے اس کو زنا کہتے ہیں. لواط، مرد کا مرد کے ساتھ کرنا، لواط. والسحق، 2 عورتوں کا ایک دوسرے سے کام کرنا، سمجھ رہے ہو؟ یعنی ایک عورت اپنی شرمگاہ دوسری کی شرمگاہ پہ لگاتی ہے. وَيَكْفِي فِي الزِّنَا الْمُوجِبُ لِلرَّجْمِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ، زنا جو موجب سنگسار ہے، رجم ہے، کافی ہے اس میں ثلاثۃ رجال، یکفی کافی ہے 3 آدمی، وامراتان اور 2 عورتیں کافی ہیں. ایسے زنا کی گواہی کے لیے 3 مرد اور 2 عورتیں کافی ہیں. وَلِلْجَلْدِ رَجُلَانِ وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ، جلد تازیانے مارنے کے لیے ایک زنا ہے جس میں تازیانے مارے جاتے ہیں، اس کے لیے 2 مرد اور 4 عورتیں ہیں. توجہ. وَلَوْ أَفْرَدَ هَذَيْنِ عَنِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَجَعَلَ الزِّنَا قِسْمًا بِرَأْسِهِ كَمَا فَعَلَ فِي الدُّرُوسِ كَانَ أَنْسَبَ. وَلَوْ أَفْرَدَ هَذَيْنِ، وَلَوْ أَفْرَدَ اگر مصنف افردا جدا لاتا هذین ان 2 قسموں کو، پہلی قسم سے هذین کا اشارہ کیا ہے؟ لواط اور سحق. لو افردا اگر مصنف جدا ذکر کرتا هذین لواط اور سحق کو انل قسم الاول، پہلی قسم سے جدا لاتا، پہلی قسم جو زنا ہے اس سے ان 2 کو جدا ذکر کرتا. وجعل الزنا قسما برأسه، اور زنا کو ایک مستقل قسم کے طور پر قرار دیتا. کما فعل فی الدروس، جیسا کہ مصنف نے دروس میں یہ کام کیا ہے. کانان صاحب، تو یہ کیا تھا؟ زیادہ بہتر تھا. یہ بہتر تھا کیوں؟ لاختلاف حالہ بالنظر الی الاول، لاختلاف حالہ شاہد کا حال مختلف ہے، بالنظر الی الاول، بالنظر الی الاول یعنی زنا کی نسبت شاہد کا حال مختلف ہے. فإن الأولين لا يثبتان إلا بأربعة رجال والزنا. فإن الأولين اولین لواط اور سحق دونوں لا یثبتان یہ ثابت نہیں ہوتے الا باربعۃ رجال مگر 4 آدمیوں سے، مگر 4 آدمیوں سے ثابت ہوتے ہیں. لواط اور سحق ثابت نہیں ہوتے مگر 4 آدمیوں سے. والزنا یثبت بہم و بمن ذکر، زنا ثابت ہوتا ہے بہم 4 آدمیوں سے بھی، ہم یعنی 4 آدمیوں سے، و بمن ذکر اور وہ جو ذکر کیا گیا. کیا ذکر کیا گیا؟ بعض جگہ پر 3 مرد اور 2 عورتیں، اور بعض جگہ پر 2 مرد اور 4 عورتیں. ومنہا ما یثبت بالرجلین خاصۃ، منہا ان حقوق میں سے ما یثبت بالرجلین خاصۃ
وہ ہیں جو دو مردوں کی گواہی سے خاص طور پر ثابت ہوتے ہیں. وہی اور وہ کیا ہیں؟ الردۃ، وہ ارتداد ہے. وہ حق کیا ہیں؟ الردۃ، ارتداد، مرتد ہونا. والقذف، قذف ہے زنا کی نسبت دینا کسی پہ. والشرب، شرب خمر ہے، شرب الخمر ہے، شراب پینا ہے. وما فی معنی ہو، اور جو اس خمر کے معنی میں ہے. وحد السارقۃ، چوری کی حد. توجہ کرو، حد کہا ہے، حد. اعترض بہ النفس السارقہ، مصنف نے حد سرقہ کی قید سے خود چوری سے دوری کی ہے. خود چوری. فإنها تثبت بهما وبشاہد وامرأتین. فإنها، یہ سارقہ، تثبت بہما، سرقہ ثابت ہوتی ہے، بہما، دو مردوں سے بھی ثابت ہو جاتی ہے. وبشاہد وامرأتین، اور ایک گواہ اور دو عورتوں سے بھی ثابت ہو جاتی ہے. وبشاہد ویمین، اور ایک شاہد اور یمین سے بھی ثابت ہوتی ہے. بالنسبت الی ثبوت المال خاصتاً، بالنسبت ثبوت مال کے، خاص طور پر مال کے ثابت ہونے کے لیے. والزکاۃ، توجہ، والخمس والنذر والکفارۃ، زکوٰۃ، خمس، نذر، کفارہ، یہ چار. وہذہ الاربعۃ الحقها المصنف بحقوق اللہ تعالی وان کان للآدمی فیہ حظ. هذه الاربع، یہ چار، زکوٰۃ، خمس، نذر، کفارہ، ان چار کو الحقها المصنف، مصنف نے ان چار کو ملحق کیا ہے بحقوق اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے حقوق سے. وَإِنْ كَانَ لِلْآدْمِ فِيهَا حَظٌّ، اگرچہ آدمی کا بھی فیہا، یعنی ان اربع، زکوٰۃ، خمس، نذر، کفارہ میں حظ حصہ ہے، اگرچہ آدمی کا بھی اس میں حصہ ہے، لیکن مصنف نے ان چار کو حقوق اللہ سے ملحق کیا ہے. آپ کہیں گے حقوق اللہ یعنی کون؟ ردہ، قذف، شرب، حد و سرقہ کے ساتھ، یعنی کہا دو آدمیوں سے ثابت ہے یہ بھی، زکوٰۃ، خمس بھی. بل هو المقصود منہا، بلکہ آدمی مقصود ہے، منہا، ان اربع سے، چار سے، زکوٰۃ، خمس، نذر، کفارہ سے آدمی مقصود ہے. پھر بھی اگرچہ آدمی مقصود ہے اس سے، پھر بھی ان کو حقوق اللہ سے ملحق کیا ہے. کیوں؟ لعدم تعیین المستحق علی الخصوص، کیونکہ مستحق خاص طور پر معین نہیں ہے. وضابط هذا القسم على ما ذكره بعض الاصحاب ما كان من حقوق الآدمی ليس مالا ولا المقصود منه المال. اس قسم کا ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ جس کو ذکرہ بعض الاصحاب، بعض اصحاب نے یہ ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ ما کان من حقوق الآدمی، کہ جو حقوق آدمی ہو لیکن لیس مالا، حقوق آدمی ہو لیکن مال نہ ہو. ولا المقصود منہ المال، اور اس سے مقصود مال بھی نہ ہو. ایسا حق کے آدمی جو مال نہیں ہے یا اس سے مقصود مال نہیں ہے، وہ اس میں داخل ہے کہ جس میں دو آدمی گواہی دے سکتے ہیں اور دو آدمیوں کی گواہی ثابت ہے. ایسا حق کے آدمی ہے تو حقوق الناس، لیکن وہ مالی بھی نہیں ہے اور اس سے مقصود مال بھی نہیں ہے. وہ حق کے آدمی جو ہے وہ دو مردوں سے ثابت ہو جاتا ہے. توجہ، وضابط هذا القسم
اس قسم کا ضابطہ علامہ ذکر بعض الاصحاب جس کو بعض اصحاب نے ذکر کیا ہے ما کان من حقوق الآدمی جو حقوق آدمی ہے لیس مالن حقوق آدمی میں سے وہ مال نہ ہو ولا المقصود من المال اور اس سے مقصود مال بھی نہ ہو یہ ہے ضابطہ وهذه الضابط لا يدخل تلك الحقوق الاربع فيه اس ضابطہ میں کہ مال بھی نہ ہو حق کے آدمی ہے مال بھی نہ ہو اور اس سے مقصود مال بھی نہ ہو اس ضابطہ میں لا يدخل تلك الحقوق الاربع یہ چار حقوق زکوٰۃ خمس نذر کفارہ یہ چار فی ہے اس حق کے آدمی میں داخل نہیں ہے یہ حاضر ضابطہ یہ جو ضابطہ بتایا ہے کہ حقوق آدمی میں ہو تو وہ مال نہ ہو یا اس سے مقصود مال نہ ہو حقوق آدمی والا مال نہ ہو یا مقصود مال ہو اس ضابطہ میں یہ حقوق اربع داخل نہیں ہے حاضر الضابط لا يدخل تلك الحقوق الاربع اس ضابطہ میں یہ چار حقوق داخل نہیں ہے فی اس حق کے آدمی میں کیونکہ ان سے مقصود مال ہے کن سے زکوٰۃ خمس نظر سے مراد چونکہ ان سے مقصود مال ہے لہذا ضابطہ میں داخل نہیں ہیں ومن ہو اور اسی دوسری قسم کی حقوق جو دو مردوں سے ثابت ہوتی ہے ان میں کیا ہے من ہو اسی دوسری قسم کی حقوق جو دو بندوں سے ثابت ہوتی ہے الاسلام و مسلماننا والبلوغ بالغنا والولا ولا کے نہ دو معنی بتائے ایک 12 امامی ولا ولایت رکھنے والا استاد اگر فخر وجدانی نے کہا ہے نزید والے نے کہا ہے کہ ولا سے مراد ایک اور لیا ہے اس نے انہوں نے کہا ہے قرب اور نزدیکی جو موجب میراث ہے لیکن نسب کے بغیر ایسا قرب ہے جس میں نسب بھی نہیں اور کوئی مثلا جو شادی وغیرہ کے ذریعے سے قرب آتا ہے وہ بھی نہیں ہے ایسا قرب ہے جو میراث کا موجب بنتا ہے لیکن نسب کے بھی بغیر ہے شادی کے بھی بغیر ہے تو مثلا کہا ہے ولائے امامت ولائے زمان جریرہ بعد میں باتیں ہوں گی ولائے عتق یہ کیا ہوتا ہے یہ بھی موجب ارث بنتے ہیں ٹھیک ہے لیکن تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے بعد میں انشاءاللہ لیکن اگر فخر وجدانی ولائے یعنی ولائے 12 اماموں کی ولایت انہوں نے یہ کہا ہے خوب میں نے دونوں بتا دیے ومن ہو اس حقوق کی دوسری قسم سے جو دو مردوں سے ثابت ہے الاسلام مسلمان بلوغ ولا والتعدیل عادل ہونا جرا عادل نہیں ہے والعف عن القصاص قصاص سے معاف کرنا کہ فلاں نے اس کو قصاص سے معاف کر دیا ہے والطلاق والخل وان تضمن المال اگرچہ یہ طلاق خل مال پر مشتمل ہے لیکن لیس نفس حقیقت ہی لیکن یہ حقیقت طلاق نہیں ہے والوکالت وکالت ثابت ہوتی ہے دو مردوں سے والوصیت الیہ وصیت الیہ یعنی کسی شخص کی طرف وصیت کہ یہ وصی ہے وصیت الیہ یعنی وصی ہونا بھی دو مردوں سے گواہی سے ثابت ہو جاتا ہے اعترض به عن الوصیت اللہ بالمال فإنه من القسم الثالث مصنف نے جو کہا والوصیت الیہ یہ ثابت ہوتی ہے دو بندوں کی گواہی سے یہ کیوں کہا اعترض به عن الوصیت اللہ مصنف نے دوری کی ہے الوصیت لہو بالمال مال کی جو کسی کے لیے وصیت کرتے ہیں نا اس سے دوری کی ہے کیونکہ وصیت بالمال جو ہے فإنه من القسم الثالث وہ تیسری قسم سے ہے جو کہ انشاءاللہ اگلے جلسے میں بیان کریں گے کہ جو تیسری حقوق کی قسم ہے جو دو مردوں سے بھی ثابت ہے ایک مرد اور دو عورتوں سے ایک شاہد اور یمین سے بھی وہ آگے آئے گی اور کیا ثابت ہے دو آدمیوں کی گواہی سے کیا ثابت ہے والنسب کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے مثلا والہلال ہلال بھی ثابت ہو جاتا ہے
तो चांद नजर आया या नहीं आया, ये भी दो आदमियों की गवाही से साबित हो जाता है। ठीक है, ये भी लोगों का हक है, हलाल भी लोगों का हक है। आप कहेंगे कैसे? मसलन कोई तारीख हो कर्ज देखने के लिए, तो वो भी साबित हो जाएगी। कर्ज की तारीख भी चांद नजर आया है तो चांद की पहली थी, दो आदमी गवाही देने तो वो साबित हो जाएगी। वबिहाज़ा यज़हर अन्नल हलाल मिन हक़्क़िल आदमी, इससे ज़ाहिर हुआ कि हलाल को हकूक नास में से जिक्र किया, हकूक नास में से। ठीक है, वबिहाज़ा यज़हर, इससे ज़ाहिर होता है कि अन्नल हलाल मिन हक़्क़िल आदमी, कि हलाल हक के आदमी में से है। फ़यस्बुतु फ़ीहि अश-शहादतु वल शहादा कमा सयाती, फ़यस्बुतु फ़ीहि, बस इसमें साबित हो जाता है, शहादत अल शहादा साबित है। यस्बुतु फ़ीहि, इस हलाल में शहादत अल शहादत साबित है कि अन करीब आएगा, गवाही पर गवाही साबित है, अन करीब आएगा। क्या मतलब? यानी अश-शहादत अलल शहादत जो है ना, शहादत अलल शहादत, ये जो है और इसका जो महल है वो हकूक उन्नास है। हकूक उन्नास में शहादत अलल शहादत है। दो आदमियों ने किसी जगह गवाही दी थी, कोई और दो बंदे उनको गवाही देते देख रहे थे, तो वो कह सकते हैं किसी जगह, वो दो दूसरे जो देख रहे थे उनको, कि हमने देखा है कि इन दो बंदों ने फलां काजी के सामने गवाही दी थी। दूसरे दो गवाह जो उनको देखने वाले हैं वो फर कहलाते हैं और पहले दो गवाह असर कहलाते हैं। ये अगली फसल तीसरी जो उसमें हमने पढ़ना है, तो वो जो शहादत अल शहादत है उसका महल हकूक उन्नास है, और जब हलाल हकूक उन्नास में से होगी हिलाल चांद देख रहा, तो ये बात इसलिए कर रहा है फ़यस्बुतु फ़ीहि अश-शहादत वल शहादा कमा सयाती, हिलाल में शहादत अल शहादत साबित है कि अन करीब आएगा। ठीक हो गई बात? मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहो, सलामत रहो मेरे अज़ीज़ो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।